بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے ابتدائی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن مکہ میں ایک دل فگار خبر پھیل گئی۔ اس منحوس خبر نے محبان حق کو سخت اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ ہر ایک کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ابھی ابو طالب زندہ ہیں اور بنو ہاشم کی تلواریں کند نہیں ہو گئیں۔ یہ خبر صحیح تھی یا محض افواہ تھی، اس کے بارے میں کوئی بھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے، اور کچھ کا کہنا تھا کہ حضور کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ بنو ہاشم سخت غیظ و غضب کے عالم میں تھے۔ وہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ بنو اسد کے ایک نوعمر لڑکے کے کانوں میں بھی اس خبر کی بھنک پڑ گئی۔ 16 سال کی عمر کے اس لمبے قد اور مضبوط جسم والے نوجوان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر پہلے آرام کرنے کے لیے اپنے گھر میں آیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی تڑپ کر اٹھا، کھونٹی سے تلوار اتار کر اس کا نیام زمین پر پٹخ دیا اور ننگی تلوار لے کر مکہ کی گلیوں میں کود گیا۔ اس کا رخ مکہ کے بالائی حصے میں واقع سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کی جانب تھا۔ اس وقت جوش غضب سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور وہ نہایت تیزی سے گلیاں طے کر رہا تھا۔ جلد ہی وہ حضور کے کاشانہ مبارک پر پہنچ گیا، اور یہ دیکھ کر اس کی مسرت کی انتہا نہ رہی کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ وہاں رونق افروز ہے۔ حضور ننگی تلوار لے کر آتے ہوئے اس نوجوان کو دیکھ کر متبسم ہو گئے اور فرمایا، کیوں بھائی، خیر تو ہے؟ اس وقت تم برہنہ تلوار لیے کیسے آ رہے ہو؟ نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے، یا شاید آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا، اچھا تو یہ بات ہے، اور اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتے؟ نوجوان نے بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اہل مکہ سے لڑ مرتا۔ اس کا جواب سن کر رحمت عالم کے روی انور پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ نے اس نوجوان کے جان نثاری کے جذبے کی تعریف فرمائی اور اس کے حق میں دعائے خیر کی، بلکہ اس کی تلوار کی بھی دعا کی۔ یہ پہلی تلوار تھی جو راہ حق اور رسول برحق کی حمایت میں بلند ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محب صادق بنو اسد کے نوجوان سیدنا حضرت زبیر بن العوام تھے۔ سیدنا حضرت ابو عبداللہ زبیر بن العوام کی شخصیت تاریخ اسلام میں نہایت شاندار اور اعلیٰ ہے۔ ان کو بارگاہ نبوت سے حواری رسول کا لقب عطا ہوا، اور سرور کائنات نے اپنی زبان مبارک سے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس طرح وہ اصحاب عشرہ مبشرہ میں شمار ہوئے۔ حضرت زبیر کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نسبتیں حاصل تھیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبداللہ کے فرزند تھے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماموزاد بھائی تھے۔ وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت زبیر کی پھوپھی تھیں۔ اس لحاظ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کے پھوپھا تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق حضرت زبیر سے بیاہی گئیں۔ اس نسبت سے وہ سرور کائنات کے ہم زلف بھی تھے۔ حضرت زبیر کا سلسلہ نسب قصی بن کلاب پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ اس طرح وہ حضور کے ہم جد بھی تھے۔ حضرت زبیر ہجرت نبوی سے تقریباً 28 سال قبل پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ چچا نوفل بن خویلد نے اپنی سرپرستی میں ان کی پرورش کی۔ حضرت زبیر کی والدہ حضرت صفیہ بڑی شجاع اور شیر دل خاتون تھیں، چنانچہ وہ حضرت زبیر سے سخت محنت و مشقت کا کام لیتی اور وقتاً فوقتاً ان کو زد و کوب بھی کرتی تھی۔
نوفل بن خویلد اپنے بھتیجے کو ماں کے ہاتھوں پیٹتا دیکھ کر بےتاب ہو جاتے اور حضرت صفیہ کو سختی سے روکتے اور فرماتے کہ اس طرح تو تم بچے کو مار ڈالو گی۔ انہوں نے بنو ہاشم سے بھی کہا کہ وہ صفیہ کو بچے پر سختی کرنے سے روکیں۔ جب اس بات کا چرچا عام ہوا تو حضرت صفیہ نے لوگوں کے سامنے یہ اشعار پڑھے۔ جس نے یہ کہا کہ میں اس سے بغض رکھتی ہوں اس نے غلط کہا، میں اس کو اس لیے پیٹتی ہوں کہ یہ عقل مند بنے اور فوج کو شکست دے اور مال غنیمت حاصل کرے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت زبیر کو لڑکپن میں ایک نوجوان آدمی سے مقابلہ پیش آ گیا۔ انہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ اس شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے حضرت صفیہ سے شکایت کی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ تم نے زبیر کو کیسا پایا، بہادر یا بزدل؟ غرض ماں کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ حضرت زبیر بڑے ہو کر ایک دلاور صف شکن اور زیغم شجاعت بنے۔